بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا لخت جگر اور سب مخلوق سے بڑھ کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے سے مشابہت رکھنے والے سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن شریف سے آپ کو گھٹی دی اور آپ کا نام حسن رکھا۔ آپ اپنے والدین کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے شدید محبت رکھتے تھے، حتیٰ کہ چھوٹی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے اور بسا اوقات ان کی زبان چوستے اور گلے لگا لیتے اور خوش طبی کرتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ دوڑ کر آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے اور آپ کو اسی حالت میں رکھتے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ طویل فرما دیتے۔ ایک بار یوں بھی دیکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ دونوں شہزادے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً خطبہ روکا اور آگے بڑھ کر دونوں کو اٹھایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارے اموال اور اولاد فتنہ ہے۔ میں نے ان دونوں کو چلتے اور لڑکھڑاتے دیکھا تو اپنے پر قابو نہ رکھ سکا اور ان کے پاس اتر گیا۔ پھر فرمایا، بلا شبہ تم اللہ کی رحمت ہو اور تمہاری تعظیم کی جاتی ہے اور تم سے محبت کی جاتی ہے۔ اور صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند روز بعد ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز عصر پڑھائی اور مسجد سے باہر نکلے۔ آپ کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی تھے۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ فوراً آگے بڑھے اور حضرت حسن کو اٹھا کر اپنی گردن پر سوار کر لیا اور فرمایا، ارے میرے باپ کی قسم جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے اور اپنے والد علی کے مشابہ نہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ سن کر مسکرانے لگے۔ ناظرین، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے بارے میں ہے کہ آپ چہرے کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، مگر یہ مشابہت بھی ان کو ہی نظر آتی تھی جو آپ سے محبت رکھنے والے تھے، جو آپ کی قدر و منزلت کو جانتے تھے، جو یہ جانتے تھے کہ یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس کے برعکس ایک لمبی قطار ایسے لوگوں کی تھی جو آپ رضی اللہ عنہ سے بے پناہ حسد رکھتے تھے۔ ان کو نہ تو کوئی فضائل و مناقب کی پرواہ تھی اور نہ ہی مشابہت سے کوئی سروکار۔ یہی وجہ ہے کہ 50 ہجری میں آپ کو زہر دے دیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کے بعد خلافت راشدہ کا بار حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا گیا، جسے آپ نے 6 یا 7 ماہ کے بعد امت میں شدید اختلافات ہونے کے باعث حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا۔ دستبرداری کے بعد آپ نے اپنی باقی حیات مبارکہ مدینہ طیبہ میں بسر کی۔ 50 ہجری میں کسی نے آپ کو زہر دے دیا، جس کی بابت عام طور پر غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ زہر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اشارے سے دیا گیا تھا، جو کہ سراسر غلط ہے۔ الغرض زہر دیے جانے کے تیسرے دن ضروری وصیتوں کے بعد با اختلاف روایات ربیع الاول 49 یا 50 ہجری میں آپ اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ آپ کی وفات کے دن بھی امت میں ایک عظیم جھگڑا پیدا ہو گیا، جس کا تفصیلی تذکرہ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں کریں گے۔ وفات کے بعد امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وصیت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دوبارہ اجازت طلب کی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ یہاں پر کچھ روایات غلط بھی بیان کی جاتی ہیں کہ حضرت عائشہ نے اجازت نہیں دی تھی، جبکہ اصل بات یہ ہے یہ روایات آپ رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے گڑھی گئی ہیں، جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ الغرض آپ نے جو ہی اجازت دی تو مروان کو بھی اس کی خبر پہنچ گئی۔ کہنے لگا، حسن رضی اللہ عنہ کو کسی صورت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن نہیں کیا جا سکتا۔
کیونکہ ان لوگوں نے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہاں دفن نہ ہونے دیا، مگر حسن کو یہاں دفن کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ کسی صورت ممکن نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اپنے موقف پر ڈٹ گئے کہ تدفین ہوگی تو روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ہوگی۔ معاملہ طول پکڑ گیا، حتیٰ کہ نوبت لڑائی جھگڑے تک جا پہنچی۔ عین ممکن تھا کہ مدینہ کی سرزمین مسلمانوں کے خون سے لالہ زار بن جاتی۔ اتنے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ آپ نے جو یہ منظر دیکھا تو چلائے کہ یہ کیا ظلم ہے کہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے نانا کے پہلو میں دفن کرنے سے روکا جاتا ہے۔ پھر آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اس کے لیے کشت و خون سے کیا فائدہ؟ حسن کی وصیت بھول گئے کہ اگر خون ریزی کا خطرہ ہو تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور بنی امیہ اور بنی ہاشم میں جنگ ہوتے ہوتے رک گئی۔ چنانچہ جنازے کو تیار کیا گیا، صفیں باندھ لی گئیں تو حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو آگے کیا گیا تاکہ وہ نماز جنازہ پڑھائیں۔ یوں آپ رضی اللہ عنہ کے جسد اطہر کو جنت البقیع میں آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ناظرین، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی رحلت کوئی معمولی واقعہ نہ تھی۔ خاندان نبوت کے اس چشم و چراغ کی وفات کے ساتھ ہی مدینہ بھر کے ہر گھر میں صف ماتم بچھ گیا، بازار بند ہو گئے، گلیوں میں سناٹا چھا گیا۔ منقول ہے بنی ہاشم کی عورتوں نے 1 ماہ تک سوگ منایا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد میں فریاد و فغاں کرتے تھے اور کہتے تھے، لوگو آج خوب رو لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ جنازے میں انسانوں کا اتنا ہجوم تھا کہ اس سے پہلے مدینہ میں کم ہی دیکھنے کو ملا تھا۔ اسی ضمن میں ثعلبہ بن ابی مالک جو مٹی میں شریک تھے کہتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے جنازے میں اتنا ازدحام تھا کہ اگر سوئی جیسی مہین چیز بھی پھینکی جاتی تو کثرت عوام کی وجہ سے سوئی زمین پر نہ گرتی۔ دعا ہے اللہ پاک ان کی مرکد پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں اہل بیت و اطہار کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔